قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی یہی حکم صادر فرماتا ہے کہ انسان جتنا گناہ گار ہو، صرف ایک سادہ سا جملہ کہنے سے اللہ تعالیٰ ان کے ہزاروں سالوں کے گناہوں سے معافی عطا فرماتا ہے۔ ابلیس شیطان نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تمہارے بندوں کو بہکاتا رہوں گا اور گناہ کرواتا رہوں گا۔ جواب میں شیطان ابلیس کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جاہو جلال کی قسم، جب تک میرے بندوں کے جسم میں ان کی روحیں موجود ہوں گی، صرف وہ یہ جملہ پڑھتے رہیں، میں ان کے ہزاروں سالوں کے گناہوں سے مغفرت اور بخشش کرتا رہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہماری صبح، ہماری شام، ہماری راتیں گناہوں سے آلودہ ہیں۔ نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم رب کریم مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اپنا نہ ختم ہونے والا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، اور خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے۔ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی لغزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک ہو بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں۔ امام اورازئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسان کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم ہر طریقے سے اور ہر برائی سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس شیطان نے جواب میں کہا، کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیسی چیلوں نے کہا، استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اورازئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان نے انسانوں میں خواہشات و تمناؤں کو پھیلایا جس سے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالی سے کہا تھا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جاہ و جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت کرتے رہیں گے، یعنی استغفر اللہ کہتے رہیں گے، میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ محترم ناظرین، استغفر اللہ پڑھنا ایک سادہ سا عمل ہے، جتنے بھی گناہ ہوں اس سے توبہ اور استغفر اللہ پڑھنے سے نجات مل جاتی ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو مسلمانوں کو بامقصد زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی سمجھ دی۔ اب یہ انسانی عقل پر بات ہے کہ وہ اچھا کرتا ہے یا برا، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کرے تو توبہ استغفار سے اچھا راستہ پا سکے۔ استغفر اللہ پڑھنا یعنی اپنے گناہوں سے چھٹکارا لینا کے مترادف ہے۔ یا اللہ، مجھ گناہگار کو بخش دے، یہ ایک ایسا سادہ سا جملہ ہے لیکن طاقتور دعا ہے۔ گناہوں کے بوجھ سے اگر دل بھاری ہو، ذہن پریشانیوں کا شکار ہو جائے تو استغفر اللہ کی ایک سادہ سی دعا آپ کے دل کو پرسکون کر دیتی ہے، جسے کسی بھی وقت جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بے شک توبہ اور استغفار کرنے سے اللہ اپنے بندوں پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں گناہوں سے بچنے کا درس دیتا ہے، لہٰذا اگر خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ ضرور قبول ہوتی ہے اور گناہوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے استغفار کی بہت بڑے بڑے فائدے بتائے ہیں۔ استغفر اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ استغفار کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، بے شک وہ ہمیشہ معافی دینے والا ہے، یعنی صرف اللہ سے رحمت کے طلبگار رہیں کیونکہ وہی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے زندگی بھر سکون لینا ہے وہ استغفار کرے۔ ناظرین، استغفار کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں چین نصیب عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث مبارک کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا کہ آج کے اس دور میں لوگ دولت کمانے میں اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ وہ اسلام اور
اللہ کے ساتھ اپنے فرائض کو بھولتے جا رہے ہیں۔ وہ یہ بھی بھول بیٹھے ہیں کہ توبہ کرنے کے لیے کچھ وقت نکالنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ تعالی رزق، مال و دولت اور اولاد میں بھی اضافہ فرماتے ہیں، اور اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ استغفار کرنے سے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اسے دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ کسی مومن کے لیے دعا سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے، جس بھی چیز کی امید رکھتا ہے، ایک دن اس کا رب اسے نواز دے گا، کیونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ کامل یقین ہے کہ صرف اللہ کے پاس ہی اختیار ہے کہ وہ ہماری دعائیں قبول کرنے پر قادر ہے۔ استغفار کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہنے سے رزق میں خیر و برکت کرتا ہے۔ مومن کے رزق میں فراوانی اور اضافہ ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے۔ اس بات کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کو جلد بھول جاتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اسے بھول جائیں، اس لیے ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا، اور ہر تنگی سے اسے سکون عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار کرنے سے ہر گناہ کی معافی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو آزمائشوں اور مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اصل میں یہ مومن بندے کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ اس طرح بندے کو اپنے آپ پر اور اسلام پر اس کے ایمان کی مضبوطی کو دیکھتے ہیں، اس لیے ایسے وقت میں شکوہ نہیں، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے کو سزا نہیں دیتے بلکہ معاف کرتے ہیں، اور ہمیں اپنی عام زندگی میں بھی یہی عمل اختیار کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ تو اب استغفار کی فضیلت بندی کے لیے اللہ کی رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک اللہ بہت رحیم و کریم ہے، اور جب ہم اس سے گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں ہدایت عطا کرتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، اور ہمارا دل اپنی طرف موڑ لیتا ہے۔ اس وقت ہماری زندگی غیر محفوظی کا شکار ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ استغفار کا ورد دنیاوی زندگی میں صبر عطا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ بیان کیا جاتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور پھر اس سے توبہ کرو، وہ تمہارے اوپر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہیں اپنی طاقت میں سے طاقت بخشے گا۔ قرآن مجید میں استغفار کرنے والے سے اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ اس کو اپنی بے پناہ فضل سے نوازے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اور تمہارے لیے باغات مہیا کروں اور تمہارے لیے دریاؤں کا سامان مہیا کروں۔ کسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اونچی آواز سے استغفر اللہ کہا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، کچھ معلوم بھی ہے کہ استغفار کیا ہے؟ استغفار مومن بندے کا بلند مقام ہے، اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جو 6 بازو پر حاوی ہے۔ اول یہ ہے کہ زو ہو چکا ہے، اس پر شرمندہ ہونا۔ دوسرا یہ کہ ہمیشہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر چکا ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ مخلوق کے حق ادا کرنا، یعنی یہاں تک کہ اللہ کے حضور اقدس میں اس حالت میں پہنچو کہ تمہارا دامن پاک صاف ہو اور تمہاری کوئی پکڑ نہ ہو۔ چوتھا یہ کہ جو تم پر فرض کیے ہوئے تھے اور تم نے انہیں ضائع کر دیا تھا، انہیں اب پوری طرح ادا کرو۔ پانچواں یہ کہ جو گوشت حرام سے پرورش پاتا رہا اس کو غم اندوز سے پگھلاؤ، یہاں تک کہ کھال کو ہڈیوں سے ملا دو کہ پھر سے ان دونوں کے درمیان نیا گوشت پیدا ہو جائے۔ اور چھٹا یہ کہ اپنے جسم کو اطاعت کے رنج سے آشنا کرو جس طرح اسے گناہ کی شیرینی سے لذت اندوز کیا ہے، اور پھر کہو استغفر اللہ۔ ناظرین، اس فرمان سے یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ استغفار نہیں پڑھنا چاہیے یا بلند آواز میں استغفار پڑھنے میں کوئی برائی ہے، بلکہ یہ فرمان استغفار اور استغفار پڑھنے والے کا صحیح مقام پہچاننے اور اپنے قول میں سچا ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس فرمان مبارک میں اس جانب اشارہ ہے کہ جب تک تو نے دنیا سے جو گناہ اور فریب کا جہان سے منہ نہیں موڑا، گزشتہ خطاؤں سے سچے دل سے توبہ ہی نہیں کی، تو کس حق سے اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ اس جانب بھی اشارہ فرمایا ہے کہ بھری محفل میں با آواز بلند استغفر اللہ کہنے میں نفس کی خواہش چھپی ہوئی ہو سکتی ہے کہ لوگ میری زبان سے استغفار سن کر مجھے پاک باز سمجھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند مقام والے لوگوں کی نشاندہی بھی فرمائی ہے کہ ایسے لوگ اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے حقدار ہیں، سو گناہ کی
زبان سے خود کو الگ کر چکے ہیں، ورنہ جس نے گناہ کا ارادہ ہی نہیں چھوڑا، جس نے اللہ کی جانب منہ ہی نہیں پھیرا، اس کا یہ کہنا ہی درست نہیں ہے کہ میں اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ ان دونوں کے درمیان نیا گوشت پیدا ہو۔ اور چھٹا یہ کہ اپنے جسم کو اطاعت کی رنج سے آشنا کرو، جس طرح اسی گناہ کی شیرینی سے لذت اندوز کیا ہے، اور پھر کہو استغفر اللہ۔ اس فرمان سے یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ استغفر اللہ نہیں پڑھنا چاہیے یا بلند آواز میں استغفار پڑھنے میں کوئی برائی ہے، بلکہ یہ فرمان استغفار اور استغفر اللہ پڑھنے والے کا صحیح مقام پہچاننے اور اپنے کال میں سچی ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس فرمان میں اس گناہ سے بچنے کا اشارہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اس بیان میں کمی بیشی ہو گئی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔